السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ماہ رمضان کی آج پہلے روزے کے موقع پر درس حدیث کی اس محفل میں شریک ہونے کی ہمیں سعادت بخشی۔ انشاءاللہ عز و جل پورے ماہ رمضان اتوار کا بعد عشاء ہونے والا درس حدیث بعد ظہر منعقد ہوگا۔ شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ اور اس کے علاوہ روزانہ بعد ظہر 10 منٹ کا درس فقہ ہوگا، پہاڑ شریعت کا درس انشاءاللہ عز و جل ہوگا، جس میں روزے اور زکوٰۃ کے بنیادی اور اہم مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اس میں بھی شرکت فرمائیے اور روزوں کی برکتیں لوٹیے۔ ویسے تو مشکات المصابیح کا شروع سے ہی درس جاری ہے، مگر ماہ رمضان میں میں مخصوص احادیث کا درس دیتا ہوں، اور یہاں بھی میں نے اس سال کتاب الصوم سے احادیث مبارکہ منتخب کر کے پیش کرنے کی نیت کی ہے۔ اور یہ میرے سامنے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کی چوتھی جلد ہے، المجلد الرابع، چوتھی جلد ہے، اور حدیث نمبر 1956 ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ بخاری شریف کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ بڑی عظیم حدیث پاک ہے، اور اس میں بڑی بشارتیں ہم سب کے لیے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، تشریف لے آتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر شارحین حدیث نے کئی طرح کا کلام فرمایا ہے۔ رمضان کا مہینہ تشریف لاتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ واقعی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دروازوں کا کھولنا اور بند کرنا یہ علامت ہے، فرشتوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ماہ رمضان تشریف لے آیا ہے۔ اور دوسرا معنی ہمارے جمہور علماء نے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے، اور بندے ماہ رمضان میں اللہ کی جو اطاعت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو بغیر کسی روک ٹوک کے بندوں کی عبادت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ دیکھیے، کسی گھر کا دروازہ کھلا ہو اور بند ہو تو دونوں میں فرق ہے۔ دروازہ بند ہو تو اندر والے باہر نہیں آ پاتے، باہر والے اندر نہیں جا پاتے ہیں۔ دروازہ کھلا ہے تو بغیر روک ٹوک کے انسان آ جا سکتا ہے، داخل بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی آ سکتا ہے۔
تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ روک ٹوک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب رمضان آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اوپر سے اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے اور نیچے زمین پر اللہ کے بندے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ عبادت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اور اخلاص ہو، ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے بندہ مومن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی عبادت کرتا ہے وہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی میں بھی ہمارے علماء نے دو معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعی جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور یہ رمضان کے آنے کی نشانی ہوتی ہے، تو یہ معنی حقیقی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس ماہ مبارک میں اپنے بہت سے بندوں کو معاف فرماتا ہے، جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی اس کا کیا گیا چونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے مومن بندے اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں اور حسن سلوک کرتے ہیں، اچھے اخلاق اچھے اقدار کا مظاہرہ فرماتے ہیں اور اللہ کی محبت میں بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں، عمل تزویر سے دور رہتے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ تو بندے مومن اس ماہ مبارک میں ایسے کام کرتے ہیں جو کام جنت میں لے جانے والے ہیں، جہنم سے بچانے والے ہیں، تو گویا کہ ان کے حق میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ تو یہاں سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عام طور سے ماہ رمضان کی آمد پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب اس ماہ مبارک میں جو شخص روزے نہ رکھے، اللہ کی اطاعت نہ کرے، بندگی نہ کرے، دھڑلے سے کھائے پیے، روزوں کی توہین کرے اور 11 مہینوں میں جو اس نے غفلتیں برتی تھیں اس ماہ رمضان میں بھی انہی غفلتوں کا شکار رہے، مسجدوں کا رخ نہ کرے، عبادت نہ کرے، بندگی نہ کرے، تو اس نے گویا کہ اپنے لیے جنت کے کھلے دروازوں کو بند کر دیا اور جہنم کے بند دروازوں کو کھول دیا ہے۔ یہ بہت بڑی نحوست اور بدبختی ہے۔ تو اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ نے جو جنت کے دروازے کھولے ہیں ہمارے حق میں، تو ہم اپنے عمل کے ذریعے ان کو کھلا رکھیں، بند کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اللہ نے اپنی رحم و کرم سے ماہ رمضان کی آمد پر جہنم کے جو دروازے بند کیے ہمارے لیے، تو ہم اپنے کردار، اپنے عمل، اپنی بد کرداریوں کی بنیاد پر جہنم کے دروازوں کو اپنے حق میں نہ کھولیں بلکہ بند ہی رہنے دیں۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے لیے جہنم کے دروازوں کو بند رکھنے کی اور جنت کے دروازوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ انسان ہی حقیقت میں مومن، کامیاب و کامران ہے۔ اور جو لوگ کاہلی و سستی کا شکار ہو کر بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور کھلے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں تو وہ لوگ ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا جہنم کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے آپ، حدیث پاک کا اگلا حصہ قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات تو ہمارے یہاں چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہے کہ ماہ رمضان آتا ہے تو فرشتے شیطانوں کو جکڑ لیتے ہیں، قیدی بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب شیطان قید کر لیے گئے ماہ رمضان میں تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ مشہور یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں کی بنیاد پر انسان گناہ کرتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے۔ تو جو سبب ہے گناہ کرنے کا وہ سبب ہے ہی نہیں، شیطان قیدی بنا لیا گیا، شیطان کو قید میں ڈال دیا گیا، تو اب انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب سمجھنا ہوگا۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے وسلسلۃ مردۃ الشیاطین، یعنی ماہ رمضان کی آمد پر بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو قیدی بنایا جاتا ہے، تمام شیطانوں کو نہیں،
شیطان کے درجات الگ الگ ہیں، کئی طرح کے شیطان ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں، کچھ گرو گھنٹال، بہت بڑے بڑے شیطان ہیں۔ تو جو بڑے بڑے شیطان سرغنہ ہیں، افسر ہیں، ذمہ دار ہیں، جن کے ماتحت چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں، تو یہ بڑے بڑے گرو گھنٹال شیطان سب اٹھا کر قیدی بنا لیے جاتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں وہ قیدی نہیں بنائے جاتے ہیں۔ تو جو انسان شرارت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ ان چھوٹے چھوٹے شیطانوں کے وسوسوں کی بنیاد پر کرتا ہے۔ ایک دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ دو طرح کے شیطان ہیں، ایک شیطان داخلی شیطان جو انسان کے اندر رہتا ہے، اور ایک شیطان خارجی شیطان جو باہر رہتا ہے۔ اردو زبان میں داخلی شیطان کو اور فارسی زبان میں حمزات کہا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح کی ایک روایت ہے، میں نے اس کو درس حدیث میں بیان بھی کیا ہے، جو لوگ شروع سے درس حدیث میں شریک ہو رہے ہیں ان کو یاد بھی ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آیا بھی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، قرین من الانس اور قرین من الجن، یہ کہا گیا۔ تو وہ جو شیطان انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیہاتوں میں سنا ہوگا کہیں کہ فلاں انسان مر گیا اور کسی نے اس کو دیکھ لیا اور کہتا میں نے فلاں شخص کے بھوت کو دیکھا ہے، یا عورت ہے تو میں نے چڑیل کو دیکھا۔ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، اور واقعی مرنے والے کی شکل و صورت والا کوئی شخص اس کو نظر آتا ہے۔ کچھ ہمارے علاقے میں کئی اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ وہ ہمزاد نظر آتا ہے، جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس کا ہم شکل ہوتا ہے، وہ ہمزاد نظر آتا ہے، وہ بھی شیطان ہوتا ہے۔ تو انسان تو مر گیا، وہ اگر مومن ہے تو اپنے مقام پر ہے، کافر اپنے مقام پر ہے، کھلی چھوٹ کسی کو نہیں ملتی، سب اپنے اپنے مقام پر رہتے ہیں۔ تو جو نظر آنے والا شخص ہوتا ہے وہ حقیقت میں ہمزاد ہوتا ہے۔ تو ایک داخلی شیطان ہوتا ہے، ایک خارجی شیطان ہوتا ہے۔ داخلی شیطان مقید نہیں ہوتا، جو خارجی شیطان ہوتا ہے وہ مقید ہوتا ہے۔ اور انسان ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں یا روزے کی حالت کے بغیر جو غلط کام کرتا ہے یہ داخلی شیطان کے وسوسوں کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اور ایک سب سے جو عمدہ جواب ہے جو ہمارے اکثر علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے، دیکھیے حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر کس طرح کی گفتگو فرمائی ہے اس کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے اکثر علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں گناہ وہی انسان کرتا ہے جو باقی 11 مہینے گناہ کرتا رہتا ہو۔ جو انسان ایسا تو نہیں ہوتا جو انسان 11 مہینے متقی پرہیزگار ہے ماہ رمضان میں گناہ کرنے لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا آپ نے دیکھا کیا کہ کوئی انسان 11 مہینے فجر میں خراٹے لے کے سوتا رہتا اور ماہ رمضان میں 11 مہینے بیدار رہتا اور ماہ رمضان میں سونے لگے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو ماہ رمضان کی بے حرمتی وہی انسان کرتا ہے جو 11 مہینے سستی اور کاہلی کا شکار رہتا ہے، جو 11 مہینے شیطان کی نقش قدم پر چلتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، وہی انسان ماہ رمضان میں بھی گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک انسان 11 مہینے مسلسل شیطان کی پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کی غلامی کرتا ہے، غلامی کا حق ادا کرتا ہے اور مسلسل نافرمانی کرتا رہتا ہے، تو جب ایک مہینہ شیطان قیدی بنا لیا جاتا ہے تو شیطان کے غائب ہونے سے اس کی روش میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے۔